آج بیٹی کے نام پر، بیٹی کے پیدا ہونے پر جس طرح کے منہ بنائے جاتے ہیں، میں اور آپ اور یہ پوری سوسائٹی بخوبی جانتے ہیں۔ اگر ہم بیٹی کی مرضی کے خلاف فیصلہ کریں، اسے بوجھ سمجھیں، اس کے جذبات کو نظر انداز کریں تو فرق کیا رہ گیا کل کی جاہلیت اور آج کی جاہلیت میں؟ آج بھی دور جاہلیت کی رسمیں دوبارہ سے ابھر رہی ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ وہی تذلیل، وہی تماشا، بیٹیوں کے ساتھ وہی بیجا رویہ اور بیٹیوں کی ہر بات پر تانا کشی۔ اور یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ ایک بیٹی سے اس کی مرضی پوچھتے ہوئے انسان اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لے۔ دور جاہلیت میں بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، مٹی میں دبا دی جاتی تھی، سانسیں چھین لی جاتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ بیٹی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وہ دور ختم ہو گیا۔ کیا واقعی ختم ہو گیا؟ آج بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے خواب، اس کی پسند سب دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ تکویر میں فرماتے ہیں، اور جب زندہ دفن کی گئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کس گناہ پر قتل کیا گیا۔ یہ آیت صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ اگر آج بیٹی سے پوچھا جائے کہ کس جرم میں تمہاری شادی میں تمہاری اجازت نہیں لی گئی، کس گناہ پر تمہاری رائے کو بے وقت سمجھا گیا، اگر ہم بیٹی کی مرضی کے خلاف فیصلہ کریں، اسے بوجھ سمجھیں، اس کے جذبات کو نظر انداز کریں تو فرق کیا رہ گیا کل کی جاہلیت اور آج کی جاہلیت میں؟ کل مٹی ڈالی جاتی تھی اور آج معاشرتی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ بیٹی ہماری عزت ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم واقعی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں تو ہمیں بیٹیوں کے ساتھ رویہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہی اپنانا ہوگا، ورنہ کل قیامت کے دن وہی سوال پھر گونجے گا، کس گناہ پر اسے زندہ دفن کیا گیا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنواری لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے، یعنی بیٹی کی رضامندی اسلام کا اصول ہے، کوئی مغربی تصور نہیں۔ آج یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی بیٹی کو اس کی مرضی پوچھنے کو بے حیائی سمجھتا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آج ہم بیٹی کی رائے سننا بھی گوارا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو رحمت کہتے تھے اور ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ فرق ہے سنت اور جاہلیت کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے، وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ آج ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، سب سے پہلے تو سب گھر والوں کے، پورے خاندان کے منہ بن جاتے ہیں، ہے اللہ نے ہمیں بیٹی سے کیوں نواز دیا، نعوذ باللہ۔ آج بیٹی کے نام پر، بیٹی کے پیدا ہونے پر جس طرح کے منہ بنائے جاتے ہیں، میں اور آپ اور یہ پوری سوسائٹی بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے، صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں وہ اس پر جہنم کے لیے پردہ بن جاتی ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ اس پوری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جائے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے؟ ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کی آخری سانس تک ان کو ہر قدم قدم پہ اس معاشرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بیٹی کا کیا قصور ہے کہ وہ صرف بیٹی ہے اور وہ اس معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے؟ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ بنتے ہیں، جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو اس کے علم حاصل کرنے پہ معاشرہ تنقیدیں اور طرح طرح کی انگلیاں اٹھاتا ہے، اور اگر دوسری بیٹی ہو جائے کسی گھر میں، وہ تو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہماری کون سی برائی یا کون سی آفت ہمارے گھر پہ آن پڑی ہے۔ اگر کسی گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو جب تک وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہے گی تب تک تو وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتی ہی ہے، لیکن جب اس بیٹی کی شادی کا ٹائم آتا ہے، اس کے نکاح کا ٹائم آتا ہے، تو وہی ماں باپ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کر اس بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں۔ کیا آج بھی وہی جاہلیت دہرائی نہیں جا رہی؟ اس زمانے میں بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف دفنا دیا جاتا تھا، اور آج کی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف بیاہ دیا جاتا ہے، جو کہ اس دور جاہلیت اور اس دور جاہلیت میں فرق نہیں۔ اب جب بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کا کر ہی دیا جاتا ہے
تو کل آنے والے ٹائم میں جب وہ پٹ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، وہ کسی کو اپنا بتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ بیت کیا رہی ہے، اگر وہ اپنے گھر والوں کو جا کر بتا دے کہ ابا یا اماں وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، تو ماں یا باپ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کر اس بیٹی کو وہیں پہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ ایک بیٹی ہونے کے ناطے اسی گھر میں ساری عمر گھٹ گھٹ کے گزار دیتی ہے۔ وہ ماں جو بیٹی کے جذبات کو نہیں سمجھتی اور ہر بات کا یہی جواب دیتی ہے کہ بیٹی لوگ کیا کہیں گے، کیا اس ماں نے یا اس باپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا رب کیا کہے گا جس نے ہمیں پیدا کیا؟ اس رب کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم ہر قدم قدم پہ اس معاشرے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ معاشرہ کیا کہے گا؟ کیا آپ کا اپنا خود کا ضمیر نہیں ہے؟ کیا آپ کی اپنی غیرت نہیں ہے؟ کیا آپ کا خدا نہیں ہے؟ آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اسلام آپ کا دین نہیں ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ان چیزوں کو، ان معاشرے کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی طرف رجوع لے کے آئیں اور اپنے قدم قدم پر دیکھیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا قرآن اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ خدارا اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کو ایک سائیڈ پر رکھ کے ہمیشہ ہر قدم قدم پر صرف ایک بات سوچیں کہ ہمارا رب کیا کہے گا۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اس دنیا میں تو جنت میں جانے میں صرف ہماری موت رکاوٹ ہے۔ میں یہ بات بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں، آج بھی دور جاہلیت کی رسمیں دوبارہ سے ابھر رہی ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ وہی تذلیل، وہی تماشا، بیٹیوں کے ساتھ وہی بیجا رویہ، اور بیٹیوں کی ہر بات پر تانا کشی، اور بیٹیوں کا ہر جذبہ، ہر سانس، ہر خواب، ہر پسند دفن کر دی جاتی ہے۔ میں آپ بڑوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہی تاریخ دوبارہ مت دہرائیں جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے یہ آیت اتاری اور فرمایا، اور جب زندہ دفن کی گئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی۔ سورہ تکویر کی شروع والی 10 آیات لازمی پڑھیں تو آپ کو لازمی پتہ لگے گا کہ یہ والی آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے اوپر کتنے سخت الفاظ اور کتنے سخت آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ ایک قیامت خیز منظر بیان ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس بیٹی کا نام لے کر ان کے ماں باپ سے، ان کے بڑوں سے جنہوں نے اس بیٹی کو دفن کر دیا تھا، ان سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے ہیں، اور پوچھا جائے گا ان سے کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا تھا۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ دلہن جب رخصت ہو رہی ہوگی تو اس کے سر پہ قرآن کر دیا جائے تو وہ نیچے سے گزرے گی تو بہت سکھ میں رہے گی، بلکہ قرآن ایک ہدایت ہے۔ اسی قرآن میں اسی دلہن اور اسی دلہن کے ماں باپ کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ اگر وہ اس قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تحقیق کریں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے کیا حقوق بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کیا عزت دی، بیٹی کا مقام کیا ہے، اگر وہی قرآن جس قرآن کے نیچے سے تم نے اپنی بیٹی کو نکال کے اس سے رخصت کر دیا، کاش کہ تم نے وہ قرآن پڑھا ہوتا اور سمجھا ہوتا کہ اس قرآن میں اسی بیٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایت فرمائی ہے۔ یہ دور جاہلیت کی سوچ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نقل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ اسلام میں اس سوچ کو رد کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ بیٹی آر نہیں، نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا اور فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ یہ بات اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کے مقام کو بلند کرتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اگر احادیث اور قرآن میں سے کچھ پڑھتے بھی ہیں، کچھ سیکھتے بھی ہیں تو صرف اپنے مطلب کا۔ اس حدیث میں جو غور کرنے والی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، بلکہ یہ فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی۔ اس اچھی کو ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس اچھی پرورش میں اس کا جب نکاح کرنا ہے اس کی اجازت بھی آتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بیٹی سے اجازت لینا اپنی غیرت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ ایک بیٹی سے اس کی مرضی پوچھتے ہوئے انسان اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ اس نے بیٹی دینی ہے یا بیٹا دینا ہے، یا جس کو بیٹی دینی ہے اس کو بیٹی دے گا، جس کو بیٹا دینا ہے اس کو بیٹا دے گا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس چیز میں آڑ بننے والے
کہ نہیں ہمیں بیٹا چاہیے یا نہیں ہمیں بیٹی چاہیے۔ اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، اگر بیٹا ہے تو نعمت ہے۔ میں بڑوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے گھر بیٹی ہوتی ہے تو بجائے منہ بنانے کے ان گھروں میں جا کر ان والدین سے جا کر پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ صرف اسی ایک بیٹی کو ہی ترستے ہیں جو بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دی ہے۔ جس بیٹی سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اسی بیٹی کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے والدین ہیں جو محروم ہیں بیٹی جیسی رحمت سے۔ اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جس کو بیٹی مل جائے، اللہ تعالیٰ جسے بیٹی جیسی رحمت سے نواز دے، وہ ماں باپ، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی اس بیٹی کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اپنے غیرت کے مسئلے بنا لیے جاتے ہیں، اپنے اپنے انا کے مسئلے بنا لیے جاتے ہیں۔ کیونکہ اس معاشرے میں شادی سے پہلے بھی بہت ساری زیادتیاں، بہت سارے دباؤ اس بیٹی پر ڈالے جاتے ہیں، تو اس لیے آج کی بیٹی اور اس زمانے جاہلیت کی بیٹی ایک جیسے ہو چکے ہیں کہ اس دور میں بیٹی کو دبا دیا جاتا تھا اور اس دور میں بھی بیٹی کو دبا دیا جاتا ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پہ ناخوش، بیٹی کے پڑھ جانے پہ ناخوش، بیٹی کی پسند ظاہر کر دینے پہ ناخوش۔ میں بڑوں سے، میں والدین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ کبھی بھی منہ نہ بنائیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت کہا اور بیٹیوں کی عزت کی اور عزت والا معاملہ فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر چپے چپے پر، ہر قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں پر چلیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے، اپنی امت کی رہنمائی کر سکے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے راتوں کو رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور یہ امت اس نبی، اس خدا، اس اللہ کو چھوڑ کر اس معاشرے کے پیچھے لگ گئی، ایسے معاشرے کے پیچھے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے بے خبر ہے۔ خدارا اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔